اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف حق کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نمبر 1 سحر ہونے تک معاذ بھاگتا ہوا آیا اور اپنے کمرے میں گھس گیا۔ نائلہ اس کی اس حرکت پر مسکرائی، زینی بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور خود معاذ کے کمرے کی طرف چل دی۔ 13 سالہ معاذ بیڈ پر اوندے منہ لیٹا تھا۔ یہ کیا حرکت ہوئی؟ معاذ، جب بھی زینی آتی ہے تم ایسی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہو۔ بیٹا وہ چھوٹی ہے آپ سے، آس پاس کوئی ہم عمر نہیں، اس لیے آپ کے ساتھ کھیلنے آ جاتی ہے، اور تم ہو کہ لفٹ کروانا تو دور کی بات، مجھ سے بھی بات کرے تو آپ کو برا لگتا ہے۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا ماں؟ اسے دیکھتے ہی مجھے بابا یاد آ جاتے ہیں۔ کیسے انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جان دے دی۔ میں تو بابا کو آخری ٹائم مل نہیں پایا، دیکھ نہیں پایا، اور آپ کہتی ہیں کہ میں ایک غدار ہوں جو اپنی ماں جیسی دھرتی کا محافظ نہیں۔ میں کیسے اس کی بیٹی کو دوست مانوں بتائیں ماں۔ آج پھر میں نے زینی کے گھر سے کیپٹن شرما کو نکلتے دیکھا ہے۔ معاذ شدید غم و غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں کے لیے ماں سے پوچھ رہا تھا، میں زینی کے بابا سے کیا مجھے غدار سے تعلق رکھنے والے ہر رشتے سے نفرت محسوس ہوتی ہے، اور آپ کہتی ہیں کہ بابا کے قاتلوں سے دوستی کر لوں۔ نائلہ بیٹے کو دیکھ رہی تھی، شدید غم سے اس کی آنکھیں برسنے کو بے تاب تھی، لیکن وہ بیٹے کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ معاذ کی آواز بلند تھی۔ 10 سالہ زینی نے ساری باتیں سن لی تھی اور روتے ہوئے گھر بھاگ آئی۔ اس کے بعد سے شوخ چنچل زینی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی، نہ ہی اتنی بڑی تھی کہ وہ اپنے باپ سے کوئی سوال کر سکتی۔ معاذ اور زینی سری نگر شہر میں رہتے تھے، گھر پاس پاس تھے۔ زینی کے والد پرویز ایک ڈاکٹر تھے اور کٹ پتلی حکومت کے سیاسی کارکن بھی تھے۔ انڈین آرمی کے ساتھ ان کے تعلقات کسی سے چھپے نہ تھے۔ دوسرے لفظوں میں لوگ انہیں انڈیا کا وفادار کتا سمجھتے تھے۔ معاذ کے والد تحریک آزادی کے کارکن تھے۔ آزادی کی خاطر وہ دشمن پر بیعت کی نذر ہو گئے تھے۔ دشمن نے انہیں گرفتار کر کے زندہ جلا ڈالا تھا۔ معاذ کے دل میں دشمن کے خلاف نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ 9 دسمبر 2001 پیاری ڈائری۔ جب سے میں نے ماں کو اپنی نفرت کی وجہ بتائی، تب سے زینی دور ہو گئی ہے۔ اگر وہ ایک غدار کی بیٹی نہ ہوتی تو پھر میں اس سے ضرور دوست بنا لیتا۔ اپریل 2010 بابا کے مشن کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ پیاری ڈائری، تم جانتی ہو خالی جذبات کبھی بھی ہمیں ان کافروں سے جیت نہیں دلا سکتا۔ میں ایک کامیاب ڈاکٹر بن گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح انڈین آرمی میں کمیشن حاصل کروں اور ان کی جڑیں کاٹوں۔ بابا سے کیا عہد میں ہر حال میں نبھاؤں گا۔ 10 سال بعد پرویز زینی کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے۔ 1-2 بہت اچھے رشتے ہیں جو میری نظر میں ہیں۔ میں چاہتی ہوں اب اس کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ رات کے کھانے کے دوران زینی کی ماں فضیلی نے پرویز سے کہا، ماں، بابا مجھے شادی نہیں کرنی، میں مزید پڑھنا چاہتی ہوں، اب مجھے مزید پڑھائی کے لیے باہر بھجوا دیں۔ اکلوتی بیٹی نے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی فرمائش کی تھی۔ یہ فرمائش جائز بھی تھی۔ پرویز جانتے تھے کہ ان کی یہ ذہین بیٹی ضرور کچھ الگ کرے گی۔ ضرور بیٹا، اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پرویز نے بیٹی کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ زینی کی آنکھیں محبت کے اس انداز پر نم ہو گئیں۔ زینی باپ کا شکریہ ادا کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کبھی کبھار معاذ کو دیکھ لیتی تھی۔ 6 انچ سے نکلتا قد، چوڑے
शाने, नीली आंखें, गोरी रंगत, वो वाकई किसी सल्तनत का शहजादा लगता था। बचपन की ये पसंदगी पता नहीं कब जीनी के दिल में मोहब्बत का बीज बो गई थी, जो गुजरते बरसों में एक मजबूत दरख्ती हैसियत इख्तियार कर गई थी। क्या होता बाबा जो आप ईमान फरोश ना होते। बचपन में की गई मास की बातें इसके दिल को छन्नी कर देती थी। बाबा मैं चाह कर भी आपसे नफरत नहीं कर सकती। हाँ, ये मेरी इस धरती से वादा है कि मैं एक ईमान फरोश बाप की बेटी नहीं बल्कि कश्मीर की बेटी बनकर दिखाऊंगी। ऐ कश्मीर मैं तेरी बेटी हूँ। हाँ, ये वादा है मेरा तुझसे। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।